بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شیخ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی، جو ایک بڑے بزرگ، صاحب کرامات، صاحب کشف اور صاحب الہام تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے مراقبہ میں ایک دفعہ ایک نورانی شکل دیکھی جس کی صورت راس العین کی تھی، اور اس کے باطن میں نے اسم ذات یعنی اللہ لکھا ہوا دیکھا، اور جن اسماء کے اندر حروف عین ہیں وہ اس کے گرد تھے۔ اس شکل جس کے اندر اس میں اللہ لکھا ہوا تھا اور اس کے گردا گرد ایسے حروف، ایسے علوم، ایسے اسماء تھے جن کے اندر حروف عین ہے۔ پھر جب وہ شکل میرے ذہن میں جم گئی، پختہ ہو گئی، تو میں نے اس کو ورق پر اتار لیا۔ وہ ذہنی شکل جو جمی ہوئی تھی اس کو میں نے ایک کاغذ پہ اتار لیا، اور اپنے دل میں یہ خیال کر لیا کہ یہ اسماء جو نام ان سے بنتے ہیں میں نکالوں گا، اور پھر نکالنے بھی شروع کر دیے۔ چنانچہ جب یہ نکالے تو یہ 19 اسماء تھے، اس اسم جلالی سے نکلے، اور اس کو ملا کر یہ 20 ہیں۔ جو شخص بھی ان عظیم الشان اسماء سے تحقیق کرے گا، مراقبہ کرے گا، ان کا ورد کرے گا اور اسرار کا مشاہدہ کرے گا انشاءاللہ، اور عالم علوی اور سفلی کے غرائب اس پر منکشف ہوں گے، اور جو چیز خدا سے مانگے گا عنایت ہوگی۔ اور جس شخص کو کوئی دینی یا دنیاوی ضرورت ہو تو اس کو چاہیے کہ نصف شب میں آدھی رات کو اٹھے، 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے ادا کرے اور ان اسماء کا ذکر کرے۔ وہ کون سے اسماء ہیں آپ بھی بڑی آسانی کے ساتھ تلاش کر سکتے ہیں۔ تھوڑی سی جستجو ہو، تجسس ہو، اسماء حسنہ کو سامنے رکھیں، اور وہ اسماء جن کے اندر عین آتا ہے، پھر کہیں گے اسکرین پر لکھ کے دکھائیں جی، یہ میری عادت نہیں ہے، معذرت کے ساتھ چاہوں گا۔ میری ویڈیوز معلوماتی ہوتی ہیں، کوئی کمرشل یا کوئی تجارتی سطح کی نہیں ہوتی، تو مجھے اس سے بینیفٹ ملتے ہوں، پیسے ملتے ہوں، معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کرتا ہوں۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ بھی تھوڑا سا کتابوں کو ہاتھ لگائیں، ہر چیز ٹچ انگلی سے نہیں، تھوڑی سی کتابوں کو ہاتھ لگائیں۔ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں نا کتابیں دیکھ کر، یہ تو ہم بھی بتا سکیں، اٹھائیں کتابیں پڑھیں، ہمیں خوشی ہوگی، بہت خوشی ہوگی کہ آپ کتابیں پڑھنے کا ذوق رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں۔ صرف تنقید ہی نہیں کر سکتے، طنز ہی نہیں کرتے، کتابیں بھی پڑھتے ہیں، پھر تو بڑی خوشی ہوگی۔ تو اس لیے ان اسماء کو تلاش کریں آپ جن کے اندر عین آتا ہے۔ وہ اسماء کیا ہیں؟ وہ یا اللہ کے گرد گرد لکھے ہوئے تھے، اس میں ذات کے، یا اللہ ہو، یا سریو، دیکھیں عین ہے، یا سمیع، علی، عظیم، المتعال، باعث، البدیع الرافع، العدل، العزیز، الرفیع، الفعال، العلیم، المعز، العفو، الواسع، الجامع الجمال۔ یہ وہ اسماء ہیں جن کے اندر عین آتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے بے شمار اسماء ہیں، تلاش کیجیے جن جن کے اندر عین آتا ہے، شروع میں آتا ہو، درمیان میں آتا ہو، آخر میں آتا ہو، عین آتا ہو۔ صرف آپ یا سریعوں کو پڑھنا شروع کر دیں، آپ کی رفتار میں، آپ کے کردار میں، آپ کے گفتار میں وہ تیزی آئے گی
کہ خود اور دیکھنے والے حیران رہ جائیں گے۔ اب لاکھوں میل، ہزاروں میل، سینکڑوں میل، جتنی آپ کی وسعت ہے، کوشش ہے، پیدل چلنا شروع کر دیں، کوئی آپ کے مقابل نہیں چل سکے گا۔ یہ صرف یا سریوں کو لے لیں یا سمیعوں کو لے لیں، آپ کی قوت سماعت میں وہ تیزی آئے گی۔ وہ علی سینا کے بارے میں ہے نا، 4 میل دور سے دیکھتا تھا، سنتا تھا، 4 میل دور سے دیکھ لیتا تھا اور سن سکتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے بادشاہ وقت کو یہ شکایت کی کہ یہ لوہار جو رات کو لوہا کوٹتے ہیں میرے مطالعے میں خلل آتا ہے، تو ان کو کہیں اور منتقل کریں۔ جب پیمائش کی گئی تو 4 میل سے کچھ زائد دور تھے۔ قانون ہے، اصول ہے، ہمارا پاکستان نہیں ہے کہ ایک طرف ماتم اور دوسری طرف شادی ہو، شادیاں بجتے رہے اور ماتم کا خیال نہ کیا جائے۔ ہر چیز کا ایک اصول ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے، ہر شہری کو جینے کا حق ہے، کوئی اس پر دباؤ و جبر نہیں کر سا۔ حکومت وقت بھی جرمنی کی وہ ہے کہ خاتون جو ایئرپورٹ کے قریب رہتی تھی نا، تو اس کو جہاز لینڈ اور ٹیک آف کرنے کے میں جو خلل واقع ہوتا تھا، اس نے عدالت میں کیا کر دیا، رٹ دائر کر دی کہ جہازوں کے شور شرابے سے میری طبیعت پہ، صحت پہ اثر پڑتا ہے۔ حکومت وقت میں بہت آفر کی، وہ اپنی جگہ چھوڑنے پر راضی نہ ہوئی۔ واقعہ بڑا مشہور ہے، دیکھ لینا، پڑھ لینا۔ ہمارے ہاں ہو، اٹھا دو، اغوا کر لو، یرغمال بنا لو، قبضہ کر لو۔ اللہ کے بندے، ایک غریب سے لے کر حاکم اور محکوم دونوں برابر ہیں، تابع داری کا فرق ہے۔ حاکم کی تابع داری کرو، اگر وہ اصول شریعہ کے مطابق حکم کرتا ہے تو اس کی تابع داری کرو، نہیں تو سینہ تان کے کھڑے ہو جاؤ۔ جان ہی ہے نا، جائے گی تو اللہ کی راہ میں جائے گی۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جن حروف کے اندر، جن اسماء کے اندر حروف عین آتے ہیں، ان کو آپ ورد میں رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگیں، اور دن ہو یا رات ہو آپ اس کو ورد میں رکھیں۔ اور ان کی تعداد 16,730 ہے۔ آپ رات کی تنہائی میں، آدھی رات میں ان اسماء کو کیا کریں، اپنے ورد میں رکھیں، اپنے وظیفے میں رکھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے، عنایات پہ عنایات، فتوحات پہ فتوحات، نعمتوں پہ نعمتیں عطا کرتا ہے۔ اور جس قسم کی بھی کوئی حاجت ہو، اگر کوئی علوم دینی حاصل کرنا چاہے، علم دین کی حاجت رکھتا ہو، اسرار نورانی منکشف ہونے کے متمنی ہو، تو ان اسماء کو اپنے ورد میں رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد اس کو اپنا مقرب بنا لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان اسماء کو پڑھنے کی، وظیفہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس کے بھی دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی تکالیف، آزمائش ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور و گڑ گڑا کر رات کی تنہائی میں، آدھی رات میں اٹھے اور 16,730 مرتبہ ان کی تلاوت کرے، ورد کرے، وظیفے میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز عطا کرے گا جو اس کی تمنا ہے، جو اس کی خواہش ہے، جو اس کی حصول کے لیے محنت کرتا ہے، اللہ سب عطا کرتا ہے۔